السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ دیکھیے، کل کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے تو مفتی صاحب اس میں بیان کر رہے تھے کہ جو شخص، جو طالب علم، جو انسان کسی بیان میں ٹیک لگا کے بیٹھے تو ان کو بیان سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ وہ لاکھ بیان سن لے، وہ کبھی سدھرنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے اگر ٹیک لگا کے بیان سنیے گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہاں، اگر کسی کو مجبوری ہے، طبیعت خراب ہے، کمر میں درد ہے، تو ان لوگوں کی بات الگ ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ وقال تعالی فی مقام آخر ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے، ایک مرتبہ سب لوگ جو ہے درود شریف پڑھ لیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جمعہ کے دن اگر کوئی شخص ایک مرتبہ درود شریف کا ذکر کر لیتا ہے اور اللہ کے نبی پر درود شریف پڑھتا ہے تو اس پر جو ہے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کتنے؟ 10 رحمتیں۔ تو سب آدمی ایک مرتبہ درود شریف جو ہے اس کا ذکر کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب انشاءاللہ نیند نہیں آئے گی ہم لوگوں کو، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ درود شریف ہم لوگ ایک مرتبہ جو اس کا ذکر کر لیے ہیں، اب جو سمجھے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں پر 10 رحمتیں نازل کریں گے۔ کتنے؟ 10۔ دیکھیے، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ عصر حاضر اور ہمارا ایمان، یعنی کہ حالات حاضرہ جو چل رہا ہے ہندوستان کے اندر یا پوری دنیا کے اندر، تو ایسے وقت میں ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے اور کس طرح سے ہم ایمان میں مکمل طریقے سے داخل ہوں، یا ہم صرف اسلام میں داخل ہوئے ہیں یا ایمان میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ دونوں الفاظ یاد رکھیے گا، اسلام ایک الگ ہے اور ایمان ایک الگ ہے۔ کیا ہے؟ دونوں الگ الگ ایک ہے۔ اس لیے کہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قالت الاعراب آمنا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دیہات کے لوگ، بدھو لوگ جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو ان سے کہیے کہ ولیکن قولوا اسلمنا، تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ تم اسلام میں داخل ہوئے ہو۔ کس میں داخل ہوئے ہو؟ اسلام میں داخل ہوئے ہو۔ ہاں، اب آپ کہے گا اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے، تو بتلا رہے ہیں، گھبرائیے نہیں۔ اور آگے یہ بھی کہا کہ ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں میں ہرگز ایمان داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا ہے؟ ہرگز داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ کتاب الصرف ایک عربی کی گرامر کتاب ہے، اس میں یہ ہے کہ فعل ماضی سے پہلے اگر لم داخل ہوتا ہے تو وہاں ترجمہ ہوتا ہے ہرگز، ہرگز نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے سے ترجمہ جو ہے کر لیں گے،
حدیث کا ترجمہ اپنے سے کر لیں گے؟ نہیں بھائی، 8 سال کتاب الصرف کتاب النحو پڑھنا ہوتا ہے، عربی گرامر کو جاننا ہوتا ہے۔ فیض النحو اتنی موٹی کتاب ہے، عربی گرامر کی کتاب ہے۔ کس طرح سے کون الفاظ کا کیا ترجمہ ہوگا، اس سے پہلے لم آئے گا تو کیا ترجمہ ہوگا، فعل مضارع پر اگر ما داخل ہوتا ہے تو کیا ترجمہ ہوگا، یہ ساری چیزیں کتاب الصرف کتاب النحو آپ کو پڑھنا ہوتا ہے۔ عربی گرامر جب تک آپ اس کا جو ہے مدرسے میں بیٹھ کے پڑھیں گے نہیں، اس کو یاد نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم ترجمہ صحیح سے نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام جو ہے کچھ سیکھتے ہی نہیں۔ امام ابو حنیفہ جو ہے 8-20 سال جو اس میں نہیں لگاتے، امام ابن تیمیہ جو ہے اس میں 10-20 سال نہیں لگاتے۔ نہ قرآن و حدیث کا ترجمہ سمجھنے کے لیے کتاب الصرف اور کتاب النحو، علم الصرف، علم النحو، فیض النحو، ہدایت النحو، بہت ساری کتابیں ہیں عربی گرامر کی۔ پہلے اس کو ہم لوگوں کو 6 سال تک پڑھائی جاتی ہے، 6ٹھے کلاس کے بعد جو ہے تب تفسیر اور حدیث آتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ 6 کلاس تک یہی کتاب عربی گرامر کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور 6 کلاس کے بعد 7, 8, 9 یہ 3 کلاس کے میں آنے کے بعد جو ہے اس میں جو ہے تفسیر اور حدیث کی کتاب لائی جاتی ہے، تاکہ پہلے آپ گرامر پڑھ چکے ہیں، تب آپ کو یہاں پر ترجمہ سمجھ میں آئے گا کہ اگر لم داخل ہوا تو کیا ترجمہ ہوگا، ما داخل ہوا تو کیا ترجمہ ہوگا، لا داخل ہوا ہے پہلے تو کیا ترجمہ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یوں ہی نہیں اٹھ کے منہ اٹھا کے چلے آئے ترجمہ کر دیے، ہاں یہ ترجمہ ہے۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پہلے بیٹھ کے مدرسے میں اصحاب صفہ، صحابہ کرام مدرسے میں بیٹھتے تھے، جس کو اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلا مدرسہ وہی تھا، اور اپنے ہندوستان میں سب سے پہلا مدرسہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ تو 18-20 سال لگانا ہوتا ہے، تب جا کے عربی گرامر سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہاں پر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ، کہ تم ہرگز تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، اب آگے قرآن نے کہا کہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، ہاں اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے ہو، کسی سنت پر عمل کر لیتے ہو، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تمہیں اس کا ثواب ملے گا، لیکن تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ کیا ہے؟ ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ اب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ دیکھیے، ہم سب لوگ جو ہے خاندانی مسلمان ہیں، ہے نا؟ خاندانی مسلمان ہیں۔ ہمارے ابو جو مسلمان تھے، ہمارے دادا مسلمان تھے، تو ہم لوگ مسلمان ہیں، اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، اسلام والے ہیں۔ تو اسلام میں یہ آتا ہے کہ صرف آپ نے مان لیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ ہم نے گواہی دے دیا، اسلام میں داخل آ گئے۔ ہم نے مان لیا کہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے، اور یہ قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، یہ ہم نے مان لیا، یہ اسلام ہو گیا۔ تو صرف اسلام کے اندر ہم نے مان لیا کہ ہاں نماز جو ہے 5 وقت کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو اتنے سارے لوگ کہاں آتے ہیں؟ ظہر کی نماز میں کہاں تھے سب؟ فجر کی نماز میں کہاں تھے اتنے سارے لوگ؟ تو ہم نے صرف اسلام میں داخل ہوا ہے، ہم صرف اسلام کو مان رہے ہیں۔ ہاں، اگر ہم کہیں گے بھائی 5 وقت کی نماز فرض ہے کہ نہیں، آپ سب لوگ کہے گا ہاں 5 وقت کی نماز دن میں جو ہے کیا ہے؟ فرض نہیں ہے، کہ ہے فرض، مان رہے ہیں، لیکن آ کہاں رہے ہیں؟ تو یہ صرف اسلام میں ہم لوگ داخل ہو گئے ہیں۔ ہم نے مان لیا کہ ہاں 5 وقت کی نماز فرض ہے، ٹھیک ہے، مانتے ہیں۔ ہم نے مان لیا کہ رمضان میں جو ہے روزے رکھنے 1 مہینے کے، یہ مان لیا، ہم اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم نے مان لیا کہ زکوٰۃ جو ہے مالداروں پر فرض ہے، مان لیا، ٹھیک ہے بھائی، اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم نے مان لیا کہ اللہ نے ہم کو مال و دولت دیا ہے، حج کرنا چاہیے، جس کو اللہ نے مال و دولت دیا ہو وہ کیا کرے؟ حج کرے، لیکن ہم حج کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ یہ صرف مان لینا، یہ اسلام کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ اسلام کہلاتا ہے۔ اب ایمان کیا ہے اس کو سنیے۔ ایمان یہ ہے کہ ہم نے مانا بھی اور ہم اس پر عمل بھی کریں، یہ ایمان ہے۔
جیسے ہم نے جو ہے کلمہ کا جو ہے ذکر کیا، کلمہ پڑھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، تو صرف کہہ لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمیں ماننا ہوگا کہ ایک اللہ ہے، اس کے سوا اس دنیا کے اندر کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے، اس کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی فریاد نہیں رکھنا ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی شکایت نہیں رکھنا ہے۔ تو کس کے سامنے رکھنا ہے؟ ایک اللہ کے سامنے رکھنا ہے۔ اس کو بولتے ہیں ایمان ماننا۔ ہم نے جو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو یہ ماننا ہوا۔ اس کے بعد ایمان میں یہ داخل کرنا ہے کہ ہاں حقیقی میں اللہ کے نبی آخری پیغمبر ہیں، اور اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں۔ یہ ہمیں ماننا ہوگا، اس پر ایمان رکھنا ہوگا، تب جا کے ہم مکمل طریقے سے ایمان میں داخل ہوں گے اور ہم ایمان والے کہلائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ قرآن نے کہا کہ 5 وقت کی نماز دن رات میں کتنے کیا ہے؟ فرض ہیں۔ تو صرف مان لینے سے کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہوگا، تب ہم جا کے ایمان والے کہلائیں گے۔ جو لوگ سو رہے ہیں ان کو جگا دیجیے، نہیں تو وہ کچھ اور سمجھ لیں گے۔ مؤذن صاحب کیا ہے؟ صرف کہہ دینے سے نہیں کہ 5 دن رات میں 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے، تو یہ کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس پر جو ہے ایمان لانا ہوگا، ہمیں ماننا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا، تب ہم مکمل ایمان والے کہلائیں گے۔ اب آگے قرآن کیا کہتا ہے کہ جو ہے روزہ فرض ہے، تو صرف ہم نے سن لیا اور لوگوں کے سامنے کہہ دیا کہ ہمارے رمضان میں روزے فرض ہے، لیکن روزے نہیں رکھ رہے ہیں، تو ایمان والے کہاں کہلائیں؟ وہ اسلام آپ کہلائے یا آپ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں؟ کیا ہو گئے ہیں؟ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، آپ مسلمان ہیں۔ آپ کوئی بھی ہو، ہمارا آپ کوئی بھی ہو، اگر آپ رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں اور آپ کو مکمل یقین ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے روزہ، اور یہ فرض سمجھ کے ہم اس کام کو کر رہے ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں ثواب اور نیت کے ساتھ، تو یہ ایمان والا کہلائے گا۔ آپ نے مکمل طریقے سے ایمان لے آیا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں۔ جیسے قرآن نے کہا کہ بھائی زکوٰۃ جو ہے کیا ہے؟ فرض ہے ان لوگوں پر جو لوگ مالدار ہیں۔ اب مالدار لوگ یہ سمجھے کہ جو بھائی جو ہے ہاں ٹھیک ہے، قرآن نے کہا ہے، علماء کرام کہتے رہتے ہیں تو سنتے رہتے ہیں، مسجد میں جائیں گے بیٹھیں گے سن لیں گے، عمل کیا کرنا ہے؟ تو یہ صرف ایمان والا نہیں کہلائیں گے، بلکہ ہمیں سننا بھی ہوگا اور اس پر ایمان بھی رکھنا ہوگا اور اس پر عمل بھی کرنا ہوگا، تب جا کے ہم ایمان والے کہلائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جی، صرف زکوٰۃ بول دینے سے اور کہہ دینے سے بھائی ہم مالدار ہیں زکوٰۃ دیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ دے ہی نہیں رہے ہیں۔ زمین میں جو غلہ ہو رہا ہے وہ نکل رہا ہے، اس میں سے آپ نکال ہی نہیں رہے ہیں جو بنتا ہے۔ تو صرف کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس پر کیا کرنا ہوگا؟ عمل بھی کرنا ہوگا۔ جی، آج مطالعہ کر رہے تھے تو بہت اچھی بات گزری ہے کہ جو ہے یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہفتے میں ایک دن جمعہ کا دن رکھا ہے، نہیں تو ہم لوگ بھول ہی جاتے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہفتے میں ایک دن جمعہ کا دن رکھا تو اللہ کا شکر ہے کہ جو ہے ہریالی ہے، لوگوں کو یاد ہے کہ ہاں مسلمان ہے، آج جمعہ کا دن ہے، چلنا ہے۔ تو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہفتے میں ایک دن ہمیں ایک تہوار کے موقع دیا، جمعہ کا دن، تاکہ ہمارا آپ کو احساس ہو کہ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، اور ہم مکمل طریقے سے ایمان میں داخل ہو جائیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ دنیا جو ہے کیا ہے؟ چند دن کی زندگی ہے نا؟ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کانوں میں کیا ہوتی ہے؟ اذان ہوتی ہے کہ نہیں؟ نہیں ہوتی ہے، آپ کے یہاں ہوتی ہے، ہمارے یہاں ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ بچے کے کانوں میں اذان دی جاتی ہے اور ایک کان میں کیا ہے؟ اقامت کہی جاتی ہے۔ آپ سمجھیے کہ ابھی جمعہ کی اذان ہوئی ہے، ہم سب لوگ آ گئے ہیں، اب اقامت کہی جائے گی۔ ابھی مؤذن صاحب اقامت کہیں گے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اقامت کے بعد فوراً کیا کرتے ہیں امام صاحب؟
نماز کے لیے نیت باندھتے ہیں نا کہ اللہ اکبر. تو ٹھیک اسی طرح نماز جنازہ کی اذان ہو چکی ہے ہم لوگوں کی، ہم سب لوگوں کی، جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بچے سے لے کے جوان بوڑھے تک، ہم سب لوگوں کی اذان ہو گئی ہے نماز جنازہ کی. یہاں تک کہ نماز جنازہ کی اقامت بھی کہی جا چکی ہے. اب بس دیری ہے کہ کب آپ مریں گے آپ کی نماز جنازہ ہوگی. ہو سکتا ہو چند سیکنڈ میں موت آ جائے. اب اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بھائی دنیا کے اندر تو چند دن کی زندگی ہے، یہ دنیا تو دھوکہ ہے. اس کی جو خوبصورتی جو ہے یہ ہماری طرف جو کھینچ رہا ہے اور ہم اس کی طرف جا رہے ہیں، تو کب تک خوبصورتی رہے گی؟ دنیا کے اندر کون انسان کا بڑھاپا خوبصورت رہتا ہے؟ جس کو آپ موبائل پہ دیکھتے رہتے ہیں، ڈانسر کو جو ہے آدھے جو ہے کپڑے پہنی رہتی ہیں، تو اس کی خوبصورتی آپ یوٹیوب پر ہی دیکھ رہے ہیں، موبائل پر ہی دیکھ رہے ہیں. حقیقی زندگی دیکھیے گا جب میک اپ اتر جاتی ہے تب دیکھیے گا تو آپ ڈر جائے گا اس کو دیکھ کے. کیا ہے؟ دیکھ کے جو ہے ڈر جائیے گا. تو یہ خوبصورتی آپ جو دیکھ رہے ہیں نا دنیا کی، یہ چند دن کی زندگی ہے. ہم میں سے آپ سب لوگ جو ہے نوجوان تھے، کتنے خوبصورت تھے، اپنے اپنے وقت کے خوبصورت تھے. سب جو ہے ضعیف ہو گئے ہیں، چہرے پہ جو ہے سفید داڑھی ہو گئی ہے، بال بھی پکنے کو جا رہے ہیں، اب کمر بھی جھکنے کو جا رہا ہے. تو کہاں گئی آپ کی خوبصورتی؟ کہاں گئے آپ کے بال؟ کالے کالے بال کہاں چلے گئے؟ تو یہ ہمارے قبضے میں نہیں ہے کہ ہم کسی کو روک کے رکھ لیں. تو یہ دنیا کیا ہے؟ چند دن کی زندگی ہے، دھوکے کا گھر ہے. اذان اور اقامت کہی جا چکی ہے، اب بس دیری ہے نماز جنازہ کی. جب آپ انتقال ہوئیے گا فوراً مسجد سے اعلان ہوگا کہ فلاں شخص کا انتقال ہو چکا ہے، جنازے کی نماز جو ہے امام صاحب جو ہے پڑھائیں گے. تیار ہے امام صاحب؟ جب آپ آئیے گا ہم پڑھا دیں گے. کیا ہے؟ تو لہٰذا یہ صرف اسلام میں داخل ہونے سے کام نہیں چلے گا. اس لیے ہمیں قرآن کیا کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، پہلے ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ آمنوا باللہ ورسولہ، مکمل طریقے سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. اور صرف اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آخرت کے دن پر ایمان لانا ہوگا، ماننا ہوگا، اور کتابوں پر بھی ایمان لانا ہوگا، رسولوں پر بھی ایمان لانا ہوگا، اور فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہوگا، یقین رکھنا ہوگا. تب جا کے ہم مکمل ایمان والے کہلائیں گے. اور صرف مان لینے سے اور ایمان میں داخل ہو جانے سے، اسلام میں داخل ہو جانے سے کامیابی نہیں ملنے والی ہے. مل سکتی ہے، جس سے قرآن نے کہا کہ ہو سکتا تم جو نیک اعمال کرو گے اور اللہ اس کے رسول کی پیروی کرو گے تو اس پر ثواب ملے گا، لیکن تم حقیقی ایمان والے نہیں کہلاؤ گے. حقیقی ایمان والے اس وقت ہم کہلائیں گے جب ہم ہر چیز پر عمل کریں گے. تو کیا کرنا ہوگا؟ ہم کو مکمل طریقے سے ایمان لانا ہوگا، تب جا کے ہماری مدد ہوگی. کیا ہوگی؟ تب جا کے ہماری مکمل طریقے سے مدد ہوگی. اب ہم نے دوسری آیت قرآن پاک کی تلاوت کی ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم گھبراؤ نہیں، وَلَا تَحْزَنُوا، اور تم غم مت کرو، ڈرو مت، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے پکے مسلمان ہو، مومن ہو. اب یہاں پہ یہ جو آیت ہے قرآن پاک کی چوتھے پارے کی سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا وہ آپ کو ہم بتلاتے ہیں تو سمجھ میں آپ کو آ جائے گی اس آیت کا ترجمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے احد کے موقع پہ، جنگ احد جو ہو رہی تھی، تو تمام مسلمان جو ہے سمجھیے کہ اس سے پہلے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 20 یا 30 یا 50 صحابہ کرام کو جو تیر اندازی اچھا طریقے سے کرتے تھے، تو ان کے سردار حضرت عبداللہ بن جبیر تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو دور پہ جو ایک اونچی جگہ ٹیلا تھا، اس پہ تمام صحابہ کو بیٹھا دیے تھے کہ یہاں سے تم لوگ جو ہے نگرانی کرتے رہو گے کہ پیچھے سے جو ہے دشمن حملہ نہ کرے. کیا ہے؟ پیچھے سے جو ہے دشمن حملہ نہ کرے. اب ادھر جو ہے تمام جو ہے سمجھیے کہ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنگ جیت چکے تھے،
اور کفار جو ہے جو حملہ آور تھے، جو حملہ کر رہے تھے مسلمانوں پر، وہ سب مجبور ہو کے کہنے لگے کہ ہم جو ہے ہار چکے ہیں. وہ سب جانے لگے، بھاگنے لگے. جو مال غنیمت جو بچ گیا تھا میدان میں، تو اس مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے تمام صحابہ کرام لگ گئے. اور جو دور میں بیٹھے ہوئے تو وہ دیکھ رہا تھا کہ بھائی کہ یہ لوگ جو ہے مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، ہم لوگ پیچھے کیوں ہیں؟ ہم لوگ بھی چلیں. جب اللہ کے نبی جو ہے جنگ جیت چکے ہیں اور جو ہے ہم جو ہے سمجھیے کہ تمام صحابہ کرام مال غنیمت جو ہے جمع کر رہے ہیں، تو ہم بھی چلتے ہیں. تو اس میں 2 صحابہ کا اختلاف ہو گیا، یعنی 2 جماعت بن گئی. ایک نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی نے منع کیا ہے تو لہٰذا ہم نہیں جائیں گے. دوسرے نے کہا کہ نہیں. چند صحابہ ایسے تھے جس نے کہا کہ نہیں بھائی، مال غنیمت جمع ہو رہا ہے، مال غنیمت لینے میں کیا برائی ہے، چلتے ہیں. جنگ جو ہے اللہ کے نبی جیت چکے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن جبیر اور کچھ ساتھی ان کے وہاں رہ گئے، باقی ساتھی جو ہے چلے گئے مال غنیمت جمع کرنے کے لیے، لینے کے لیے. اب جو ہے جو کفار جو تھے، جو حملہ کرنے والے تھے، جو بھاگ رہے تھے میدان سے ہار کے، تو ان لوگوں نے دیکھا پیچھے جا کے کہ بھائی یہ تو ٹیرا پورا خالی ہو گیا ہے، چند صحابہ ہیں. تو ان کو موقع مل گیا. کیا مل گیا؟ موقع مل گیا حملہ کرنے کا پھر سے دوبارہ. تو وہ لوگ جو ہے پیچھے سے جو ہے ٹیلے پر سے جو حملہ کیے. جب حملہ کیے تو یہاں پر حضرت عبداللہ بن جبیر اور 4-5 صحابہ تھے. تو اتنے سارے کافر تھے تو 5-6 صحابہ کتنا مقابلہ کرتے، لیکن پھر بھی ڈٹ کے مقابلہ کیے، ہمت نہیں ہارے. تو مقابلہ کیے تو وہاں پر سب جتنے بھی صحابہ تھے وہاں پر ٹیلے پر سب کے سب شہید ہو گئے. اب ان لوگوں کو موقع مل گیا. اب یہ لوگ بھاگتا ہوا آیا میدان میں، یہ لوگ جو ہے تمام صحابہ پر حملہ کر دیے. اس لیے کہ جب آدمی مال غنیمت جمع کرتا ہے تو آگے پیچھے دیکھتا نہیں کہ کون آ رہا ہے، وہ پیسہ اور مال جمع کرنے میں لگا رہتا ہے. تو تمام صحابہ کرام جو ہے مال غنیمت جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے. اب جو ہے پیچھے سے تمام کفار جو حملہ کر دیے. اب اس میں جو ہے بہت زبردست طریقے سے جو ہے مار پیٹ شروع ہو گئی. تمام صحابہ کرام جو ہے سمجھیے کہ پریشان ہو گئے. اور اتنے میں یہ افواہ پھیلا دیا، کسی نے غلط بات خبر پھیلا دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شہید ہو گئے ہیں. اب جیسے ہی یہ خبر تمام صحابہ کرام سنے تو تمام صحابہ کرام پست ہو گئے، پیچھے ہو گئے. سب میدان سے کنارے ہٹ گئے، پیچھے ہٹ گئے. سب مایوس ہو گئے کہ یہ کیا ہو گئی بات، اللہ کے نبی جب شہید ہو گئے تو اب کیا فائدہ ہم لوگوں کو زندہ رہ کے. کچھ مزے نہیں آیا. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زندہ ہیں، لیکن ایک دانت جو ہے اس میں شہید ٹوٹ گیا تھا، اور چہرہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے لہو لہان ہو گیا تھا. تو اسی وقت جو ہے یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تم نے اگنور کر دے، ان کی باتوں کو مانا نہیں. جب اللہ کے نبی نے تم سے کہا تھا جب تک ہم نہ کہیں تم وہاں سے آنا نہیں، تم لوگ کیوں آئے؟ تو لہٰذا اب جو ہو گیا ہے سو ہو گیا. اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ٹینشن لینے کی ضرورت ہے، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے. جو ہو گیا سو ہو گیا. کیا ہے؟ جو ہو گیا سو ہو گیا. تو اسی پر جو ہے قرآن کی آیت نازل ہوئی. تو لہٰذا ہم دنیا کے اندر ہم سب لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں، تو دیکھیے ہمیں گھبرانا نہیں ہے. اسلام کو اور مسلمانوں کو ہر دور میں مٹانے کی کوشش کیا جا رہا تھا، اور ہر شروع سے ہی مٹانے کی کوشش چل رہی تھی، اور ابھی بھی چل ہی رہا ہے. لیکن ابھی تک نہ اسلام مٹا ہے نہ مٹے گا، نہ مسلمان مٹا ہے نہ مٹے گا. جتنے مسلمان مارے جا رہے ہیں اس سے زیادہ ایمان میں داخل ہو رہا ہے. جاپان کے اندر جو ہے اسلام، جتنے یہاں مسلمان مارے جا رہے ہیں اس سے زیادہ جاپان کے اندر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں لوگ، اس سے زیادہ اور ممالک میں لوگ ایمان میں داخل ہو رہا ہے. تو اسلام نہ مسلمان کبھی مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اب ایک چیز یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیے ہم ایمان والے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر بزدلی پیدا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ہمیں بزدل نہیں بننا ہے، قائر نہیں بننا ہے، ڈرپوک نہیں بننا ہے، بلکہ ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے میدان میں. وہ کہتے ہیں کہ کامیاب آدمی جو ہے کبھی اپنا فیصلہ بدلتا نہیں ہے حالات کو دیکھ کے. حالات جیسا بھی ہو، جیسا بھی لوگ آپ سے آپ سے جو ہے بدتمیزی کریں، لوگ آپ کو پریشان کریں، یا کوئی بھی آپ کو پریشان کرے، تو آپ ڈٹ کے ان کا مقابلہ کیجیے.
اب ایسا نہیں کہ کوئی اگر کچھ کہہ رہا ہے تو یہاں سے بھاگ دے، کوئی کام ہی چھوڑ دے۔ کوئی اگر آپ نیکی والا کام کر رہے ہیں، کسی نے آپ کو ٹوک دیا، کسی نے آپ کو پریشان کر دیا، جو ہے آپ جو پیچھے ہٹ گئے، تو بھائی اس میں آپ کو پیچھے ہٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ بھی کوئی بزنس کر رہے تھے، 1 مہینہ کیے، اس کے بعد جو بیچ میں کسی نے آپ کو بہت ٹوکا، آپ نے جو آپ کو ٹارچر کیا، آپ کو تانا دیا اور کچھ نقصان ہو گیا، تو آپ نے اس کو بند کر کے جو ہے کہیں اور چلے گئے۔ تو بھائی یہ کامیابی اچانک نہیں ملتی ہے۔ صحابہ کرام 20 سال ایمان پر محنت کیے ہیں، 40 سال ایمان پر محنت کیے ہیں، تب جا کے ان کا ایمان بنا ہے، تب جا کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب ملا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، باپ کیا صحابی، جلیل القدر صحابی ہیں، خلفائے راشدین میں سے آتے ہیں، اور ان کا ایمان کا تقاضا، ایمان کتنا مضبوط تھا۔ اور ایسے حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، جو سون کا جو بوری ہوتا ہے، دیکھے ہوں گے سون کا جو ہوتا ہے، نہیں سمجھتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں، جس میں چاول وغیرہ رہتا ہے، اچھا ہٹائیے، کچھ بھی ہو، پلاسٹک کا ہی سمجھ لیجئے، اب کیا کہتے ہیں یہاں لوگ، تو اس کو جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے سے اس کو جو ہے سل کے، اور اس میں جو کانٹا جو لگائے ہوئے تھے، جو یہ بٹن جو لگائے ہوئے تھے، ایک کانٹا کا جو بٹن لگائے ہوئے تھے، اور پورا ایک جبہ کی طرح پہنے ہوئے تھے۔ کیا ایمان کا تقاضا دیکھیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیج رہے ہیں، سلام پیش کیے ہیں، تو لہٰذا آپ حضرت ابو بکر سے سلام کہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ اللہ، ہاں، غربت کیا ہے کہ پورا جو ہے لباس جو صحیح سے کوئی ڈھنگ کا لباس بھی نہیں پہنے ہوئے ہیں، سون کا جو بوری ہوتا ہے جس میں جو چاول یا گیہوں رکھا جاتا ہے، اس کو سل کے پہنے ہوئے ہیں، اور بٹن کیا لگائے ہیں، کانٹا، تاکہ جو ہے نکلے نہیں۔ ہم لوگ کا بٹن جو ہے بالکل فیشن ہوتا ہے، 100 روپے کا، 200 روپے کا یا 50 روپے کا بٹن ایک ہوتا ہے، لیکن وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایمان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سلام بھیج رہے ہیں، اور اللہ کے نبی جا کے پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر اللہ نے تم کو سلام کہا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابو بکر سے پوچھئے کہ اس حالت میں بھی آپ خوش ہیں کہ نہیں اللہ سے، کیا ہے، آپ اس حالت میں بھی اللہ سے خوش ہیں کہ نہیں آپ؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ بالکل اے اللہ کے نبی، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھا ہے بہت خوش ہیں۔ تب جا کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب ملا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو بھائی ایمان کو جو ہے بالکل ہمیں بنانا ہوگا، صرف مان لینے سے نہیں کہ ہم اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، یہ اس کی طرح یہودی دیہاتی کی طرح کہ قالت الاعراب آمنا، کہ اے نبی ہم جو ہے ایمان میں داخل ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ولیکن قولوا اسلمنا، نہ 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 نہ، تم ایمان میں داخل نہیں ہوئے بلکہ تم اسلام میں داخل ہو، یہ کہو تم۔ تو ہمیں اسلام میں بھی ہم تو اسلام میں داخل ہیں ہی ہیں، مسلمان ہیں، خاندانی مسلمان ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہوگا، ایمان میں داخل ہونا ہوگا اچھے طریقے سے۔ اور ایمان میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو چیزیں ہمارے اوپر فرض کیا ہے اس کو ماننا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ جو فرض ہے پہلے اس کو ادا کرنا ہے، اس کے بعد سنت ہے۔ آج انسان یہ سوچتا ہے کہ مسنون چیزوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، جو مستحب چیز ہے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور جو فرض ہے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ جو سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سب سے اہم حدیث جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری سب سے بھاری اور عظیم سنت ہے، وہ یہ کہ اس دل کو ہمیشہ گرمی کے موسم میں ہو، ٹھنڈی کے موسم میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اس دل کو لوگوں کی نفرت جو ہے، جو حسد ہے، کینہ کپٹ ہے، نفرت ہے، ان سب چیزوں سے اس دل کو پاک صاف رکھو، یہ میری سب سے عظیم اور سب سے بھاری سنت ہے۔ اس پہ تو عمل نہیں ہو رہا ہے، تو ہمیں عمل کرنا ہوگا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ ہم سب کو ایک اتحاد اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، ہم سب کو مل کے رہنا ہوگا، ہم سب کو ایک امت بن کے رہنا ہے۔
مسلمان تو ہیں ہی ہیں، پہلے ہم مسلمان ہیں، بعد میں ہم سب لوگ کیا ہیں؟ امت محمدیہ ہیں۔ تو لہٰذا آج کا پیغام جو یہ جاتا ہے کہ دیکھیے ہم اپنی زندگی کے اندر کوشش یہ کریں کہ مکمل طریقے سے ایمان میں داخل ہو جائیں، اور ایمان میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ جو فرض اللہ نے بیان کیے ہیں، جو احکام ہمارے اوپر بیان کیے ہیں، اس کو ہم ادا کریں، تب جا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری کیا ہوگی؟ مدد ہوگی۔ تب ہم جو ہے انشاءاللہ ہم ہی جو ہے سر بلند رہیں گے اور ہمارا ہی بول بالا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو ہم لوگ عمل کریں گے نا انشاءاللہ، ایمان پہ جو ہے مکمل طریقے سے جو ہے داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ ادا نہیں کیے ہیں سنت ادا کر لیجئے۔